السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب آپ کے ساتھ حاضر ہیں پلس فرائیڈے سیشن میں۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 12 ہے، اور آج کے ایپیسوڈ بھی ہماری ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہی ہے، بیکاز ٹیکنالوجی میں کافی ایڈوانسمنٹس آ چکی ہیں، اور اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو دیکھا جائے تو اس کی پاسبلٹی بھی انہیں ٹیکنالوجی کے ہی تھرو پاسبل ہے۔ اور ہمارے ہاں کافی سسٹمز موجود ہیں، کافی ٹولز موجود ہیں، بہت سارے ٹولز ٹیکنالوجی کے اوپر ہی منحصر کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ وہ انٹرسیکشن ہے جس کو ہم لوگوں نے مطلب آج لیا ہے اپنے ساتھ ایز اے ٹاپک۔ میں اپنے گیسٹ کو ساتھ ہی انفارم کر دوں کہ ہم لوگ آ چکے ہیں لائیو، تاکہ ان کو پتا ہو۔ آج ہم تھوڑا لیٹ آئے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے گیسٹ دوسری کنٹری میں ریزائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے آنا تھوڑا سا ٹائمنگ کا مسئلہ تھا۔ اس ٹائم بھی ان کے پاس آئی گیس صبح کے کوئی 3 یا 4 بج رہے ہیں، تو جب تک ہمیں وہ جوائن کرتے ہیں تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ویورز بھی جوائن کر لیں۔ تو ہمارے ایکچولی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریپبلک کا فورم ہے، اس کے اندر ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ آپ لوگ کو سکھا سکیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور جو سی آپ کی کرنٹ لیونگ سچویشن ہے اس کو مانیٹری مینس میں ہیلپ کر سکے اور آپ لوگوں کو سیلف سفیشینٹ کر سکے۔ تو ہمارے ہر گیسٹ نے کچھ نہ کچھ سکھایا اپنے ایکسپیرینسز کے اکارڈنگلی۔ جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ ٹوٹلی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی اپنی جو سی کمپنی ہے وہ آ کے خود آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے۔ لیکن جب میں نے اس کمپنی کو ان کے ڈیمو لیا تھا اور میں نے ان ساری چیزیں دیکھی تھیں، تو میں خود بڑا حیران ہو گئی تھی کہ کافی ایسے کوڈنگس اور کافی ایسے اسکرپٹس جو آپ کو خود لکھنے پڑتے ہیں، کافی ڈیٹیل کوڈس تھے، کافی اس کے ماڈیولز ہیں، تو وہ انہوں نے آٹومیٹ کیے ہوئے ہیں، مطلب not for only one language, for many different language APIs سے ریلیٹڈ ان کی وہ پوری وہ ایک ہے یہ ان کی پورا ایک سسٹم، آپ کہنے کے پورا سسٹم ہے فار ڈفرنٹ لینگویجز، کوڈنگ لینگویجز۔ تو جب وہ آئیں گے ان سے ڈیٹیل میں ہم لوگ خود بھی آج یہ پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ نے جوائن کر لیا ہے، میں ان کو ویلکم کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عدیل صاحب؟ اللہ کا شکر۔ مصباح آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں؟ Alhamdulillah, everything is fine at my end as well. It is nice to meet you, Adil صاحب۔ آپ کی کمپنی اور آپ کے ٹول کو جب میں نے ڈیمو لیا تھا، میں نے اسی سے انیشیٹ کیا تھا تاکہ گیسٹ جب تک جوائن کرتے ہیں ہمارے ویورز ان کو تھوڑا نو ہاؤ ہو کہ آج کا ہمارے سیشن میں ہمارے گیسٹ ہے کس فیلڈ سے ریلیٹڈ۔ تو وہ تو میں نے ایک سرسری سے تعارف کرایا، لیکن آپ کے اپنے اس سے ہم سننا چاہیں گے ڈیٹیل میں کہ who is Adil Ali and what he is doing and what is API Matek basically. ضرور۔ فرسٹ آف آل گریٹ انیشیٹو۔ I think it's good to be connecting with people, talking about technology and the success stories we have. Great to see like this happening every week. So about me, Adil Ali, as you have introduced, born and brought up in Karachi, so a typical Karachiite. Loved whenever it used to rain in Karachi, but never seen like swimming pools like nowadays. So graduated from NED University, اور اس کے بعد I got a scholarship from Higher Education of Commission HEC for my master's back in 2008, and then I got a scholarship for my PhD. So when I was doing my PhD in my third year, I won an Ideas Challenge competition in my university, at the University of Auckland. And that became the first step towards the company we are calling it API Matic. So it's a long journey. In 2016, we opened up an office in Pakistan, and that's like been an amazing experience. So that's how API Matic started up. So what is API Matic? It's a developer's tool Public which, forum ہے۔ yeah,
it's a developers tool which help developers with automatic code generation. Or okay, we can talk about more API-matic later. Is it like, anything you want to know more about the background of myself or the company in Pakistan? Rispa? यस, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आप यू हैव इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेल। आप अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सी आपकी एक वो पूरा एक बैकग्राउंड है, वो जो एक हिस्ट्री है उसमें कितने साल आपने सर्व किया, शुरू से आपका एक वो मतलब माइंडसेट था कि आपने किस तरीके से वो मतलब इस टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड के अंदर एंट्री ली, और आपका मतलब जो पूरा सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम कर रहा है, उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन वो उस डिटेल तक पहुंचते हुए वो जो आपकी जर्नी थी, वो जो एक मोटिवेशन थी, वो क्या थी? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो असल में हुआ ये था कि ये स्टोरी कई मरतबा बता चुका हूँ. जब ग्रेजुएट किया था 2006 में मैंने एनडी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आई गॉट अ जॉब एट अ कैनेडियन फर्म, और उसके साथ हम ट्रैवल कर रहे थे, काफी जगह ट्रैवल किया. तो 2006 के एंड में आई वाज एट दुबई एट कैनेडियन पवेलियन. तो वहां पर एक गोरा हमारे साथ था उसी जगह पर. एंड व्हेन वी वर टॉकिंग ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन दैट लाइक यू हैव अ बिग बियर्ड, आर यू फॉलोइंग ओसामा? एंड आई वाज लाइक वाओ, व्हाई इज आस्किंग दैट क्वेश्चन? Then I told him कि नहीं भाई, I'm not following anyone. I'm this is like, why I'm keeping this beard and that. But that conversation stuck in my mind कि यार आखिर क्या वजह है कि हमारी एसोसिएशन अच्छी चीजों के साथ नहीं है पाकिस्तानियों की. उसके बाद एक डिसाइड किया कि वी नीड टू डू समथिंग, एटलीस्ट उस लेवल पे तो आए कि वर्ल्ड गेट टू नो अस. तो आफ्टर आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप एंड लकीली गॉट स्कॉलरशिप. और जो इंटरव्यू कर रहा था मैं, स्कॉलरशिप में इंटरव्यू दे रहा था, तो the guy who came from who was like there from New Zealand, some top dean at the University of Auckland, he asked me the question कि तुम क्यों जाना चाहते हो, क्यों PhD करना चाहते हो? So the answer was कि I've been a tool user for a long time, now I want to create a tool, a product, something मैं खुद पे काम करना चाहता हूँ जिसको जो innovative होना चाहिए. So that was the mindset behind whatever we are doing right now. तो अल्लाह का शुक्र है कि we got a chance to work on something. PhD के अंदर भी कोशिश सारी ये थी कि चीज़ों को practical रखा जाए, and after that now it's being love translated. And I want to share the fact that that journey which started up almost 15-16 years ago has now resulted in a product which is currently being used in 194 countries of the world. 194, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो ये आइडिया जो सा था API-matic का, बिकॉज मैंने अगर इसको खुद ना देखा होता, मैंने इसका डेमो देखा था, मुझे याद है, तो मैं इसके बारे में खुद इतनी अमेज ना होती. आई वाज क्वाइट अमेज्ड विद सो मेनी मॉड्यूल्स एंड सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इट्स सॉल्विंग, मतलब इट्स अ वेरी अमेजिंग टूल. तो आप वही चीजें हमारी ऑडियंस को बताएं कि हाउ API-matic इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी, है क्या, बिकॉज आई नो यू नो, पीपल डोंट नो. तो आप API-matic के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं कि करता क्या है, क्या क्या इसके बैकएंड पे हो रहा है, क्या सोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें. जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आसान लैंग्वेज को आसान और लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं. देखिए, आजकल हम लोग जो हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बूम है, हर कोई बात कर रहा है. तो वी टॉक अबाउट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज जो कि आपकी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होती है, कंटिन्यूअस डिलीवरी. हर कोई अपने सीवी में लिख रहा होता है, मैंने ये काम किया, वो किया. तो API-matic has brought a concept of continuous code generation कि आप if you are working with APIs, तो APIs के बारे में मतलब समझे एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है डिजिटली. लेकिन जो APIs होती हैं वो होती है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. अगर आपने किसी API को यूज करना है अपने किसी डिवाइस के अंदर, अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो यू विल बी कोडिंग इन स्विफ्ट लैंग्वेज और iOS. अगर आप एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग जावा. इसी तरह आप अगर रिएक्ट है, आपके बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन APIs को अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल करना है तो जो ट्रांसलेशन होती है ना पीछे,
وہ کرتا ہے API Matic. And it helps you just focus on what is creative, جبکہ تمام بیک پہ جو کام ہے آپ کا وہ آٹومیٹیکلی کمیونیکیشن ود دا APIs یہ ہم جنریٹ کر دیتے ہیں ایک ساتھ 10 پروگرامنگ لینگویجز کے اندر. سو یہ ایک چیز ہو گئی. اب واٹس دا امپیکٹ, کیا خاص بات ہے اس کی API Matic میں, وائی وی آر ڈوئنگ دیٹ. مصباح, اف یو ریمبر, آج سے 50-60 سال پہلے ایک لینگویج ہوتی تھی جس میں سب پروگرامنگ ہوتی تھی, یعنی کہ جو آپ کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اور وہ کون سی لینگویج ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے مشین لینگویج. بٹ ہاں, کیا آپ نے کسی کوڈر کو آج کے زمانے میں مشین لینگویج میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بہت کم ہاں, نہیں, بالکل نہیں. کیوں وجہ کیا ہے اس کی؟ بیکاز ہائی لیول لینگویجز اتنی آ گئی ہیں, ایز ہو چکی ہے, کمپائلرز اور اس طرح کے ٹولز انٹروڈیوس ہو چکے ہیں کہ یو سیڈ اٹ ایگزیکٹلی. دیکھو, جب مشین لینگویج میں کام پروگرامرز کر سکتے ہیں, چیلنج ہے, لیکن مجھے صرف ایک ہیلو ورلڈ لکھنے کے لیے پورا ایک دن لگ جائے گا, کیلکولیٹر بنانے کے لیے پورا ایک ہفتہ لگ جائے گا, تو اٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو. اب ہوتا یہ ہے کہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں پروڈکٹیوٹی کے اوپر, سم تھنگ چیلنجنگ, سم تھنگ جس کو جو چیز نظر آ رہی ہو, اور جو مشین لینگویج میرا کام کرتی ہے وہ آٹومیٹیکلی پیچھے سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے, کس سے اسمبلر ہے ہمارے پاس, کمپائلرز ہیں ہمارے پاس. So we are only focused on the interesting bit, the challenging bit, the creative bit, اور سب کچھ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو if you talk about using APIs, there are certain aspects which are non-challenging, which are counterproductive. So API Matic take care of all of them via automation, and we only let developers focus on what's creative, what's challenging, یعنی جس کو آپ ایپ لاجک کہتے ہیں, ڈیزائن لاجک یا بزنس لاجک کہتے ہیں, اور کمیونیکیشن جو APIs کے ساتھ ساری ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی ہم لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں. اچھا, تو یہ کہاں یوز ہو رہا ہے, کہ کس طرح کے لوگ, مطلب نارمل روٹین میں ہمارے جیسے آپ جیسے کوڈرز یوز کرتے ہیں, بڑی کمپنیز یوز کر رہی ہیں, کس طرح کی انڈسٹریز میں یہ کام آ رہا ہے, اور کس چیز کے لیے مطلب زیادہ یوز ہو رہا ہے؟ جی, میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, آج کل ابھی جو کووڈ کے بعد اسپیشلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور ڈیجیٹل آپ کی کرنسیز کا, ڈیجیٹل اکانومی کا جو بوم آیا ہے, اس میں تو API Matic کا یوزیج کافی بڑھ گیا ہے. ریسنٹلی ہمارا ایک کسٹمر ہے فینیسٹی, دیٹس بین ایکوائرڈ بائی ماسٹر کارڈ. اس سے پہلے ایک ہمارا کسٹمر اسٹارٹ اپ, اگین بگ اسٹارٹ اپ ان دا UK آن ارتھ پورٹ, اس کو ایکوائر کیا ویزا نے. تو جو ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں یا ان کو ڈیجیٹل فیس وی آر گیونگ ٹو دوز کمپنیز, دیٹس لائک اٹس کوائٹ یوزفل. اچھا, سملرلی اگر کبھی آپ نے ٹکٹ بک کرایا ہو پاکستان میں, تو اس ٹکٹ کے اوپر سیبر لکھا ہوتا ہے. تو وہ سیبر کیا کرتا ہے, ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کو ٹکٹنگ سسٹم میں, بکنگ سسٹم میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹ سیبر از آلسو اے کسٹمر آف API Matic. تو اسی طرح اگر آپ US میں اوبر بک کرا رہے ہیں, یا آپ جب زوم پہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو بیک پہ ٹیکنالوجی ہے یہ سولوشن ہوتا ہے, ایک کمپنی اس کا نام ہے بینڈ وڈتھ, تو وہ بھی API Matic استعمال کر رہے. تو مے بی لائک یو آر یوزنگ API Matic کوڈ. سو دیز آر دی کمپنیز ہو آر ورکنگ ود APIs, دے آر یوزنگ API Matic. انڈیویجول ڈیولپرس کے لیے, if you are looking to consume an API and if you don't find a particular SDK, a code sample, a client library in your favorite language, you can come and use API Matic. Okay, nice. So it was about API Matic. آئی ہوپ کہ آڈینس کو بھی کافی اس کی انڈرسٹینڈنگ اب بیٹر ہوگی ہو. اگر کسی کو کوئی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. API Matic ایک بہت ہی امیزنگ مطلب سولوشن ہے, اور مطلب مجھے سب سے اس کی اچھی بات یہ لگی تھی کہ مطلب وہ کسی اسپیسیفک وہ ایک ہوتا ہے نا ٹارگیٹڈ لینگویج کو نہیں ڈیل کر رہی. اس نے ایک ملٹیپل ڈائیورس سولوشن ایک ہی اس میں سسٹم کے تھرو پرووائڈ کر دیا. تو دیٹ از واٹ آئی ریئلی لائکڈ اباؤٹ API Matic. تو یہ آپ نے مطلب پاکستان میں ہی رہتے ہوئے اس کو اسٹارٹ کر دیا تھا, کہ آپ مطلب باہر کہیں اور کسی کنٹری میں موو کیا, آپ کے پاس کوئی اور قسم کے ریسورسز آئے, یا آپ نے پاکستان کا ہی مائنڈ سیٹ اور آپ لوگ ہی تھے, آپ ہمارا لوکل ٹیلنٹ تھا جس نے API Matic کو مطلب جنریٹ کیا؟ اس چیز کا مجھے پوچھنا تھا آپ سے. جی, گڈ کوشچن اگین. وہ جو اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی.
تو اے پی ایم میٹک میں نے اور میرے ساتھ کو فاؤنڈر ہم دونوں پاکستان کے وی میٹ ایٹ دا یونیورسٹی آف آکلینڈ جب پی ایچ ڈی کے لیے آئے تھے. تو یہاں پر یہ اسٹارٹ ہوا تھا, انیشیٹ ہوا. انیشیل جو پروڈکٹ بنائی تھی وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنس کو لے کے بنائی تھی, لیکن جو سیریس پروڈکشن اسٹارٹ ہوئی ہے دیٹ ہیپن فرام 2016 جب پاکستان میں ہم نے اسلام آباد میں آفس کھولا. تو سم ٹائم پراؤڈلی سے کہ 2 کمروں کا نسٹ کے اندر ہم نے جو ہے وہ آفس لیا ہوا تھا, اور اسی سال ہماری پارٹنرشپ ہوئی فرام دا لائکس آف مائکروسافٹ. تو وی آر این آفیشیل پارٹنر آف ایزیور, وی آر این آفیشیل پارٹنر آف اوریکل, سیلس فورس, ان تمام کے ساتھ ہمارے کام چل رہے ہیں. تو دا پروڈکٹ از کمپلیٹلی ڈیولپڈ ان پاکستان, جبکہ مارکیٹ کرنے کے لیے, سیلس کرنے کے لیے جو ہے وہ وی ٹریول الاٹ. تو ماشاء اللہ. ٹریولنگ, interacting with the world is something absolutely necessary. اور میں انکریج بھی کروں گا جو پاکستانی ہمارے سن رہے ہیں کہ ڈونٹ اسٹے پاکستان میں رہتے ہوئے میک دا پروڈکٹ, لیکن اس کو انٹریکٹ ضرور کرو, باہر ضرور لے کے جاؤ, گلوبل امپیکٹ ضرور کوشش کرو اس کا کریٹ کرنے کی. بالکل, اس سے ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کا اپنا پرسنلی کلائنٹیل بھی بڑھ رہا ہوتا ہے, دوسرا آپ کو فیڈ بیک اتنا اچھا ملتا ہے, مطلب بے شک وہ نیگیٹو بھی ہو, کریٹیکل بھی ہو, لیکن وہ آپ کو امپروو کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے دیکھا جائے تو. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہم سب کے لیے دیکھ لیں, آپ اور آپ جیسے کافی لوگ جو ہیں کہ ایک ایگزامپل ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے لمیٹڈ ریسورسز سے اسٹارٹ آپ لوگوں نے کیا. تو مطلب آپ نے جیسے کہا کہ کافی پرانی بات ہے, میں نے کچھ بہت سال پہلے اس چیز کی طرف مطلب آیا تھا, میں نے آفیشلی 2016 میں اسٹارٹ کیا, لیکن آپ نے جو کمپلیکسٹیز اور جو مطلب سچویشن کو فیس کیا, مطلب اب تو کافی آسانیاں آ چکی ہیں, اس ٹائم پہ وہ نہیں تھی. تو اس ٹائم پہ اگر مطلب اتنی اچھی وہ کیا کہتے ہیں پروڈکٹ کی طرف آپ کے آئیڈیاز جنریٹ ہوئے, obviously بات ہے, پہلی بات آئیڈیا ہی ہوتی ہے, تو وہاں سے اگر وہ لنک اپ اس ٹائم پہ ہو سکتے ہیں, تو ابھی کی اگر ہم ٹوڈیز ورلڈ کو لیا جائے, آج کی کرنٹ ڈیٹ میں پاکستان کو ہم اگر کنسیڈر کریں, اس کے اندر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کا تو پورا یہ ٹیکنیکل ورلڈ ہے, مطلب جیسے مارکیٹنگ کی ہماری ایک اپنی دنیا ہے, ہماری اس کے اندر انوالومنٹ ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ مطلب کمپنیز اور ایڈوانسمنٹس کے بارے میں کافی آپ کو نو ہاؤ ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ آپ نے انٹرنیشنلی بھی ٹریول کیا اور ابھی پاکستان کو آپ اچھی طریقے سے کمپیئر کر سکتے ہیں, تو پاکستان کی سچویشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگ ابھی کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, اور کیا ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں, اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ ویری ریلیونٹ کوشچن مس بائی وڈ سے. دیکھیں, میں کہوں جو اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کہ وی ہیو امیزنگ ٹیلنٹ, وی ہیو این امیزنگ ایپیٹائٹ فار ٹیکنالوجی. ہمارے لڑکوں کے اندر, ہمارے مطلب بچوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ایک اچھا ایپیٹائٹ, ہنگر ہے اچھا پرفارم کرنے کی. لیکن جو ٹو بی براٹ ٹوٹلی آنےسٹ, پرابلم ہمارے پاس جو ہے نا وہ 2 ہیں پاکستان کے اندر ابھی. پہلی پرابلم یہ ہے کہ وی آر ناٹ این ارلی اڈاپٹر آف ٹیکنالوجی. جب دنیا بھر میں چیز استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہم تک آتی ہے, امپلیمنٹنگ کی بات کر رہا ہوں, ورنہ تو مطلب ابھی ہمارے آفس میں کل بات چل رہی تھی, کوئی نیا سیزن آ رہا ہے, so everybody is excited to watch that. تو not an early adopter of technology in terms of implementation. دوسری بات جو مطلب امیزنگ ٹو سی اسٹارٹ اپس گروئنگ اپ ویری ویل ان دا پاسٹ 3-4 ایئرس. میں دیکھ رہا ہوں کہ فنڈنگ ہے, موٹیویشنل اسپیکنگ ہے, اور بہت اچھے انسٹیٹیوٹس کھل رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہم لیک کر رہے ہیں نا, وہ ہے انوویشن. انوویشن کس طرح لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں, what I see nowadays کہ we have built a Stripe of Pakistan, we have built an Uber of Pakistan. It's good کہ ہماری جو یہ امپیکٹ ہے یہ ہماری لوکل پاپولیشن کو پڑے گا, لوگ فائدہ اٹھائیں گے, ڈیجیٹل ہر جگہ ہو جائے گا, تو لوگوں کی لائف آسان ہوگی. دیٹس گڈ. لیکن اگر آپ یاد رکھیں پاکستان کی بہت بڑی پرابلم کیا ہے, پاکستان کی بہت بڑی پرابلم ہے جی ڈی پی. ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. ایکسپورٹ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم لوگ اس وقت دنیا میں ہمارے پاس ایسی پروڈکٹس نہیں ہیں جو کہ ڈیجیٹلی کمپیٹ کر رہی ہیں دوسری دنیا کے پروڈکٹس کے ساتھ. اور اس وقت وہ ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے انوویٹو پروڈکٹس بنا کے مارکیٹ میں رکھی نہیں ہے. اگر ہمارا سارا فوکس ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہم ایسا سولوشن بنا دیں جو یہاں کی چیزوں کو بہتر کرے, دیٹس گڈ. لیکن جب تک ہم اور آپ نہیں سوچیں گے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کس طرح کریں, ایسے پروڈکٹس بنائیں جو کہ ہم بنا سکتے ہیں,
صرف ایک رائٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ چاہیے. تو جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو 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 بیسک پرابلم ہے نا یہ والی, یہ سالو نہیں ہو پائے گی. بالکل, یہ آپ نے بڑی اچھی ایک ابھی بیچ میں بات کی کہ مطلب پرابلمس اسٹارٹ اپ کا جیسے ایک رجحان ہے, اس میں ہر کوئی مطلب آج کل سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ اپ کو لینے کے لیے یا انٹرپرینورشپ کوئی پرابلم ڈھونڈو, اس کا سولوشن پرووائڈ کرو, اور بن گیا آپ انٹرپرینور, آپ اس پہ پیشنیٹلی کام کرو. یہ سمپلسٹ ڈیفینیشن دے رہے ہوتے ہیں کافی لوگ. تو پرابلمس تو دیکھی جائے تو بہت ہے, اور یہ سب سے آپ نے اچھی جو بات بیچ میں کہی کہ آپ مطلب ہم اپنے لوکل لیول پہ پرابلمس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جیسے زیادہ تر اسٹارٹ اپ دیکھیں تو گروسری پرووائڈ کر دیں, ہم لوگوں نے ایسا سسٹم بنایا آپ کے گھر آ کے گروسری دے جائیں گے. وہ لوکل پرابلم کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, ایک ایگزامپل دی میں نے آپ کو. اسی طریقے کی ایک ایگزامپل انہوں نے مطلب پکڑی کہ یار ان کو مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کو, خواتین کو, یہ کورونا میں یا ویسے بھی ٹیلرز کے پاس جانا آنا. انہوں نے اس کا سسٹم بنا دیا کہ آپ ہمارے بھی, ہم نے ایک سسٹم بنا دیا, آپ ہماری اپلیکیشن یوز کریں اس کے تھرو. مطلب یہ بات ہے نا, وہی بات کہ مائنڈ سیٹ, آپ نے اپنی سوچ کو کس حد تک جانے دیا, آپ نے اپنی مطلب پرابلم کس لیول پہ رہ کے آئیڈینٹیفائی کی. وہی پرابلم اگر آپ تھوڑا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے تھوڑا اپنی ریسرچ براڈ کر کے اس کو اگر دیکھیں تو آپ تھوڑی بڑے لیول کی پرابلم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جب آپ بڑے لیول کی پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے تبھی آپ مل کر اس کا ایک سولوشن مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے. اور میں خود فاسٹ سے مطلب پڑھی ہوں, مجھے یاد ہے کہ جب میں نے مطلب گریجویٹ کیا تھا تب تک ہم لوگ کس طرح کے سسٹم اور کیا کیا چیزیں بنا رہے تھے, اور اسٹوڈینٹس کر لیتے ہیں, ہمارے ان میں ٹیلنٹ ہے کافی. آپ نے جیسے نسٹ کا نام لیا, نسٹ کے اسٹوڈینٹس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, کافی اس طرح یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اچھی مطلب اسٹوڈینٹس اور اتنے مشکل ان سے سسٹمس بنوا رہے ہو. تو اس طرح کے جب وہ ان کو ایک ڈائریکشن ملے گی اور وہ بیٹھ کے مطلب بے شک اس کو ایز این ایکسپیریمنٹ, یا اگر یونیورسٹی لیول پہ ہی یونیورسٹی والے ہی یہ چیز پکڑ لیں کہ یہ پرابلم ہے, اس کو سالو کرو, وہ مطلب اسٹوڈنٹس کو ڈائریکشن دیں, اور وہاں سے ہی اگر یہ چیزیں پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں, جیسے کہ لوگوں کے فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ اگر اسی کے اوپر کام کریں, اور پھر بعد میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کو ہی میچور کر کر آگے ایز اے بزنس لے کر چلتے ہیں, تو اس کو ہی مطلب آپ وہ مطلب پیسوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی وہ چیز آپ نے کہی کہ مطلب بات ہے کہ آپ کس لیول پہ رہ کے ریسرچ کر رہے ہو, کس لیول پہ رہ کے آپ کی مطلب اسکوپ ہے, آپ کا اسکوپ کیا. ہمارا اسکوپ ہم اچھا, لوگوں نے بہت لمیٹائز کر لیا ہوا. نہیں بالکل. اچھا, میں اس بارے میں سے ایک بات کہوں گا کہ 2 سال پہلے اوریکل نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اپنی جو کسٹمر ایڈوائزری بورڈ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اینول, ان کے ہیڈ کوارٹر میں سلیکن ویلی کے اندر. تو دیٹ واز ون آف دا پراؤڈ مومنٹس فار می. وجہ کیا تھی کہ ہمارے ساتھ جو لوگ اس میں تھے, نسٹ کے 2 سال پہلے گریجویٹ ہوئے ہوئے لڑکے, they were there, they were representing APMatic, they were representing Pakistan. And I was amazed to see کہ وہ کانفیڈینس جس طریقے سے جو ہے وہ وہاں جا کے بات کر رہے تھے, پریزنٹ کر رہے تھے, they were interacting with the people over there. That was so encouraging. کہ ذرا سا آپ نے ان کو جو ہے بوسٹ کیا تو وہی ٹیلنٹ, they were like no lesser, بلکہ in fact better than other people over there. تو جتنا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, صرف ہمیں تھوڑا سا ایکسپوجر دینے کی ضرورت ہے. بالکل. یہ جیسے کہ میں مارکیٹنگ کے فیلڈ سے ہوں عدیل بھائی, تو میرا نا آنا جانا ہوتا رہتا تھا کافی اس طرح کی جگہ انکیوبیشن سینٹرز پہ, جہاں پہ اور اسٹارٹ اپس پچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے آئیڈیاز مطلب دیکھو بیٹھ کے, ان کی مطلب سوچ, ٹھیک ہے, مطلب ہمارے اپنے پاکستان میں مطلب اس لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور مطلب سولوشن پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے اچھا یار یہ سسٹم بھی ہے. اور میں نے زیادہ تر دیکھا کہ کچھ انکیوبیشن سینٹرز میں زیادہ تر فارنرز بیٹھے ہوتے ہیں, جو کہ ان کو فورن سے پکڑ کے اور ان کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو باہر لے جاتے ہیں اور مطلب فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا ٹیلنٹ ہے, اور وہ مطلب دیکھا جائے نا تو تھوڑا سا ریسورسز کو مطلب یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو ہمارے پاس خود بہت ریسورسز ہیں. مطلب آپ ایک علیحدہ سے بحث نکل جائے گی کہ یہاں پہ پڑھتے ہیں, یہاں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, باہر جا کے سرو کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں, کچھ لوگ بالکل ہی مطلب اس کے حق میں ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ ہمیں آنا روی اختیار کر کے اس کو سینٹرل وے سے دیکھیں تو ٹیلنٹ بھی ہے, اور اگر باہر لے کے جا رہا ہے نا تو وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کا ہی مطلب ریسورس مطلب تھوڑا سا شارپن اپ ہو رہا ہے, کل کو آ کے وہی مطلب آپ کو سرو کرے گا. نہیں تو ایٹ لیسٹ پاکستان کا نام تو ہے, انڈیا کی ایگزامپل لے لیں, انڈیا کے بندے ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں, ہر جگہ کام کریں. وہ تو نہیں کہتے یہاں بیٹھ جاؤ, یہ تو پیٹریوٹک ہی نہیں ہے, یہاں سے پڑھ کے یہاں کا کھا کے باہر نکل گیا.
تو تھوڑا سا اپنے دماغوں کو میچور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو ہمارے اٹ سیلف پاکستان میں مطلب میں نے اسٹارٹ اپ والی مطلب پچز والی جگہ پہ ہمارے کیا کہتے ہیں ایون آپ ایف آئی پیز کو دیکھ لیں آپ بندہ حیران ہو جاتا ہے یار آدھی ہماری لوکل عوام کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے سولوشن بچے بنا رہے ہیں. ٹرو. وہ جو کہ ہم بچپن سے سنتے آئے نا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو مطلب اگر دیکھا جائے تو علم کا ماخذ جو تھا سب کچھ وہ تو مدینہ تھا, حجاز کی سرزمین تھی, مکہ مکرمہ تھا. لیکن علم کے لیے ایکسپوجر کے لیے باہر جانے کو انکریج بھی کیا گیا, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اسلامی جو عروج کا جو وقت ہے اس میں اسلامی سلطنت کتنی پھیلی ہوئی تھی, مسلمان کہاں کہاں جایا کرتے تھے. تو یہ ایکسپوجر بڑا ضروری ہے. جب تک آپ دنیا میں لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کریں گے نا تب تک آپ سیکھیں گے نہیں. اور دیکھیں ہماری جڑیں جو ہے نا, یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہماری روٹس جو ہے نا وہ گراؤنڈڈ رہیں, وہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا میں آپ جو ہے اپنا ایک اچھے پازیٹیو امیج لے کے جائیں, جہاں پر لوگ اچھے ہیں ان کے ساتھ سیکھیں, ان سے بات کریں. جو ترقی یافتہ جنہوں نے چیزیں ترقی کی ہیں دنیا کے اندر, if you don't sit with them, how will you compete with them? تو اگین لیٹس میں وہ آپ کی صحیح بات ہے کہ کہیں اور بات نکل جائے گی, لیکن لیٹس کم بیک ٹو دا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے. انوویشن واقعی ہی ضروری ہے اور انوویشن کو سپورٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے تھوڑے حالات ٹائٹ ہیں دیکھا جائے پاکستان کے, لیکن یہ ہے کہ ایک ایک بجٹ ہر جگہ الاٹ ہوا ہوا ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیا جائے نا, بے شک تھوڑا ہی صحیح, قطرہ قطرہ کر کے ہی سمندر بنتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے ہی امپروومنٹ آئے نا. اگر بے شک 100 اسٹوڈنٹس کو چانس نہیں ملتا, ایٹ لیسٹ 10 اسٹوڈنٹس کو چانس دے دو. تو یہ ہے کہ ایک ریشو کو پکڑنے کی ضرورت ہے. تو ٹیکنالوجی کی سچویشن کافی امپروو ہو سکتی ہے. اب جہاں پہ بات ہو رہی تھی ابھی ٹیکنالوجی کی, اور ہمارے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہوئے میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے اور ایک ٹیکنالوجی ہے, تو یہ دو بہت ایک تو ویسے ہی پاورفل ان اٹ سیلف, اس کے علاوہ آج کل بوم میں ہے. ان دونوں کی کیا کہتے ہیں انٹر کنیکٹیوٹی کہاں پہ ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو سپورٹ کری ہے یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ٹیکنالوجی کو سپورٹ کری ہے, یا دونوں ایک دوسرے کو کر رہی ہیں. تو وہ ایک انٹرسیکشن جو سی ہے وہ ایک ہے کہاں پہ پائی جاتی ہے, اور اگر یہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے امپیکٹ کیا بن رہا ہے اور کتنا پاورفل ہے وہ امپیکٹ, اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل یہ بڑا بتاؤ. سا سوال ہے آپ کا. لیکن اس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا, we are sitting in a different continents right now. ہم انٹریکٹ کس طرح کر رہے ہیں, وایا ا ڈیجیٹل پروڈکٹ. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا واٹس ایپ کے اوپر, دیٹس آلسو ڈیجیٹل پروڈکٹ. پھر فیس بک پہ ہی لائیو جا رہا ہوگا. تو ہماری اگر آپ دنیا میں دیکھیں ڈیجیٹل پروڈکٹس ہر جگہ پر موجود ہیں. تو بالکل سب سے خاص بات کیا ہے اس کی, مطلب ہم شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں, گروسری کرنے جاتے ہیں, تو ہم پروڈکٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ناؤ یو آر سیئنگ ان the last 10 years کہ ہر جگہ پر جو پروڈکٹس ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں. تو ایک تو یہ آپ کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا, کہ آپ کے پاس یہ پروڈکٹس آ رہی ہیں. اب یہ بالکل پروڈکٹس آئی کس طرح, بنی کس طرح؟ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر میں نے اپنی کمپنی کے اندر بہت اچھا کوئی ایچ آر سسٹم بنا دیا ہے یا اکاؤنٹنگ سسٹم بنا دیا ہے تو وہ میری کمپنی میں ہی رہتا تھا. اب یہ ہو گیا کہ اگر میں نے کچھ بھی انوویٹ کیا ہے نا, I can wrap it in a product and make it available digitally, regardless of the location I am in. میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں تو بہترین میں جو ہے اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر بنا کے پوری دنیا میں اویلیبل کر سکتا ہوں. سب سے امپیکٹ ہیوج جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ہے وہ یہی ہے کہ اویلیبلٹی آف تھنگس وایا ڈیجیٹل پروڈکٹ. اب جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. اب آپ دیکھیں جو کلاؤڈ پہ آپ یہ کلاؤڈ کے مارکیٹ پلیسز ہے وہاں پر پروڈکٹس آپ کی ہوتی ہیں. اب آپ اگر بزنس پڑھا ہے, میں نے تو اتنا نہیں پڑھا, لیکن جو سپلائی چین ہوتی ہے آپ کی نارمل پروڈکٹس کی, اگر آپ اسی چیز کو آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس میں لے کے آئیں سپلائی چین کو, تو آپ وہی دیکھیں گے اسٹورز ہوتے ہیں, سپلائرز ہوتے ہیں جو لے کے جانے والے ہیں, لے کے آنے والے ہیں. ان تمام چیزوں کے اندر جو بیسک فنڈامنٹل چیز ہے وہ کیا ہے, ٹیکنالوجی. The better cloud we have, the better stability of products we will have over there. وہ جو زمانے تھے ہمارے پاس کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا, بلکہ ہمارے بھی کسٹمرز ہیں شروع میں زیادہ ہمیں ڈیمانڈ رہتی تھی, وہ ہوتی تھی آن پریمس سولوشن دے دو.
کہ بس آ کے ڈپلوائے کر دو. ایک بندہ جائے گا انسٹال کرے گا. وہ سی ڈیز لے کے جاتے تھے پہلے زمانے میں. ہم نے بھی یونیورسٹی میں بڑے کام کیے ہیں. اس سے پہلے فلوپیز یو ایس بی پہ کام ہوتا تھا. لیکن اب سب چیزیں کیا ڈیجیٹل آپ کا کام ہو رہا ہے اس وقت. تو ٹیکنالوجی کے بغیر آپ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کر ہی نہیں سکتے نا. تو یہ اور جو انٹرسیکشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو بیک بون آف ڈی ٹی ہے وہاں پر فار ایگزامپل اے پی آئیز. I've been like working in APIs for almost 10 years. اس کے اندر آپ ایوالو کریں گے اے پی آئی جس طرح آپ نے ہر چیز کو اویلیبل کر دیا. اٹس آل ہیپننگ وایا ٹیکنالوجی. ایک سے بڑھ کر ایک اسٹینڈرڈ آ رہا ہے اور آپ نے ایز آف یوزیج ہے, ایز آف کمیونیکیشن ہے, ایز آف کنزمپشن ہے. یہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کے اندر. بالکل بالکل. اچھا یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی جو سی ہے جتنی بھی انوویٹو آپ ٹیکنالوجی بنا لیں, اور اگر وہ اس کی مطلب نو ہاؤ ہی نہیں ہے, کسی کو انفارمیشن ہی نہیں کہ ایون ایگزسٹ, تو اس کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ضروری ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے بلایا, میں نے آپ کو بلایا, ایک میڈیم یوز ہوا, ایک لائف ہو جا رہے ہیں, دوسرا میڈیم یوز ہو رہا ہے, تو ان کی نیڈ کہاں سے آئی؟ یہ نیڈ آئی تو ہی مطلب اس کے اندر بنا. آپ کو یاد ہوگا فیس بک خالی چٹ چیٹ کے لیے, چیٹنگ کے لیے بنا تھا اسٹارٹنگ میں, لیکن اب یہ پورا ایک فیس بک پورا ایک بزنس فورم بن چکا ہے. اس میں لوگ اپنے بزنس چلا رہے ہیں اور ڈیلی اس کے اوپر نئی سے نئی انوویشن آتی ہے. اس سمپل ایک فیس بک کی بھی ہم ایگزامپل لے لیں تو یہ ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو رہا ہے. حتیٰ کہ فیس بک کے جتنا مطلب وہ اپنا ریونیو اس نے پچھلے سال سپوز جنریٹ کیا, یا اس سے پچھلے سال کیا, اس سے پچھلے سال کیا, وہ اتنا ایمیننٹ تھا کہ اگر وہ وہیں پہ رک جاتا تو اس کا کام وہیں چل رہا تھا, لیکن وہ نہیں رکا. اور اس کی جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کنٹینیوسلی آتی گئی اور آج تک وہ آ رہی ہے. اس کے اندر وہ نیو سے نیو چیزیں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ساری امپلیمنٹیشن پاسبل ہی کہاں سے ہے؟ ٹیکنالوجی سے. تو یہاں پہ جا کر ان کا مطلب پتہ لگتا ہے کہ ایک مطلب ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کتنا ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے, اور ان کے انٹرسیکشن آلموسٹ ہر پوائنٹ پر ہے. امپیکٹ آپ سب کے سامنے ہے, ہمارے سامنے ہے. مطلب ایک سمپل فیس بک کی فورم پہ پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے. اس طرح کے کئی ہزار اور فورمز ہیں, جیسے آپ ریڈٹ کو دیکھ لیں, لنکڈ کو دیکھ لیں. یہ کتنا امپیکٹ بلڈ کر رہے ہیں, لوگ کو جابس لے کے دے رہے ہیں, لوگ کو ریسورسز مطلب ہائر کرنے میں آسانی ہوتی ہے. سی ای اوز کو مطلب پتہ لگتا ہے ہماری ریلیٹڈ کمیونٹی کہاں پر بیٹھی ہے. اور جیسے آج آپ ایک انفارمیشن دے رہے ہیں, کل کو یہ کہاں کہاں سرکولیٹ ہوگی, جو دیکھے گا وہ اس کو یہ انفارمیشن مطلب فری آف کاسٹ مل رہی ہے. تو یہ سارے فورمز اب یہ اسٹریم یارڈ پہ ہم لوگ مطلب آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی ساری مطلب فورمز ضرورت کے تحت ہی جنریٹ ہوئے, ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, اور ایک امپیکٹ بلڈ کر رہے ہیں. تو ان کی مطلب امپورٹنس کو سمجھنا ایک تو یہ ہے کہ آسان بھی ہو جاتا ہے, اور اس کی ضرورت ہم سب کو مطلب نظر آتی ہے. اسی چیز کو جب دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے اگلا سوال کروں کہ اگر ہم کہیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ہمیں مطلب یہاں پہ سمجھ آ گئی, انٹرسیکشن کی بھی سمجھ آ گئی, تو اس کے اندر آپ کے خیال سے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کوئی مطلب کس طرح سے ٹیکنالوجی کو مطلب بوم کر سکتی ہے؟ وہ تو بوم کر ہی رہا ہے, مطلب ٹیکنالوجی کے بغیر تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی کو اگر ہم پکڑے ہیں سبجیکٹ, وہ ٹیکنالوجی کی گروتھ میں کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے؟ اگین ویری ریلیونٹ کوشچن. دیکھیں امیجن کریں آپ ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کے گو بیک ٹو دا فیوچر, اگلے 50 سال کے بعد چلے جاتے ہیں ہم لوگ. تو واٹ ول سی ان اے ورلڈ, جب نکل کے ہم باہر جائیں گے آپ کو ہر جگہ پر جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ نظر آئے گی, جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس وقت. تو اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جس طرح ابھی بھی خیر ہو گیا بہت سارا کہ آپ نادرا کے آفس جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا پورٹل ہوتا ہے, تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ایک تو ٹرانسفارمیشن ابھی ہو رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹرانسفارمیشن کے بعد آپ کی جو ایز آف یوزیج ہوگا اس کی طرف ہم جا رہے ہوں گے. کہ ابھی مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ شناختی کارڈ بنا تھا, وہ پروسیس یاد ہے. پہلی مرتبہ پاسپورٹ بنا تھا اپنا کراچی میں, وہ پروسیس مجھے یاد ہے. اور اب دیکھیں تمام چیزوں کا جو پروسیس جو ہے وہ کتنا آسان, کتنا ہو گیا ہے. تو
اس کی دیکھیں جب نیڈ آئی نا اس چیز کی تو وہ کہتے ہیں نیڈ از اے مدر آف انوویشن. تو وہاں پر پیچھے اس کی ٹیکنالوجی بڑھ کے آئی. اگر ہم نے ایفیمیٹک جو بنایا ہے ہم نے کیوں یہ ایک ٹرانسلیٹر لکھا ہے جو 10 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے کسٹمرز بلکہ ایک نیڈ نظر آتی ہے ہمیں وہاں پہ کہ لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب پہلی ہم نے پچ دی تھی یونیورسٹی میں انویسٹرز کو, تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ مائی پی ایچ ڈی جو میں بات سارا کر رہا تھا, تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا. سب سے پہلی میری پریزنٹیشن تھی تو کچھ سمجھ نہیں آئی. وہ مجھے سب بات سمجھ نہیں آئی کہ میں بات کر رہا ہوں کسی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا. پھر ان میں ایک انویسٹر تھا, وہ ہی ٹک می ٹو ا سائڈ, اس نے کہا مجھے بات سمجھ آ رہی ہے بٹ لیکن تم جو ایکسپلین کر رہے ہو نا دس از ویری ڈفرنٹ اسکیل. اور اس سے پھر جو نیکسٹ پریزنٹیشن تھی ہی ہیلپ می اسی کو ریفریش کرنے میں. تو اب جب ہم نے جو ایکسرسائز کی نا وہ والی, اور یہ ایکسرسائز میں بتاؤں گا جو لوگ اس وقت اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں بڑا ضروری ہے. اس نے مجھے کہا نیکسٹ پریزنٹیشن میں ہمارے پاس ہے تقریباً مہینہ, تو گیو می 15 days. ان 15 days کے اندر تمہیں صبح کے 4 بجے یا رات کے 12 بجے تمہیں کال آئے گی میری طرف سے اور تمہیں اویلیبل ہونا ہوگا. امیجن کریں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ ایکسائٹیڈ کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں. تو اس وقت ہوئی تھی ہماری مارکیٹ ویلیڈیشن ایکسرسائز, جس میں ہم نے سلیکن ویلی کے اندر, سنگاپور کے اندر جگہ جگہ اپنا آئیڈیا پچ کیا. ہم آئیڈیا پچ کر رہے تھے تو واٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ جو آئیڈیا تھا ہمارا فار ایگزامپل 100 کے اسکیل پہ ہے, دا ورلڈ اونلی ریکوائرس 10% آف اٹ. کیا چیز تھی جو کہ وہ نیڈ تھی جو کہ وہ اس وقت فیل کر رہے تھے. پی ایچ ڈی کے اندر آپ کام کرتے ہو فیوچر کا 50 سال بعد کا, لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ 10% اپلیکیبل ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اف یو کین بلڈ دس 10% آئی ول بیک ٹوڈے. تو وہ جو اب میں نے سوچا کہ یہ 10% والا کام ہے, آئی واز ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا ہول آئیڈیا. یہ والا کام میں کر کے 2 مہینے میں فارغ ہو جاؤں گا, اس کے بعد ہم جو اس پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن بلیو می اٹس بین لائک اوور 6 years, 7th year چل رہا ہے یہ. وی آر اسٹل ڈیگنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر ان دیٹ 10%. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو دنیا میں اپلیکیبلٹی ہے نا اٹس ویری واسٹ. وہ چلے جا رہا ہے آپس میں, چیز ایکسپینڈ ہو جا رہی ہے, اس سے ایک سے دوسری چیز نکل رہی ہے. تو جس نے آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی گروتھ, اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ وہ گروتھ ہوئی کہ پہلے چھوٹا سا آئیڈیا تھا لیکن جب نیڈ بڑھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی, اب وہ گروتھ آگے بڑھی ہے. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر جو ہم بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, وہ ہم کام کر رہے ہیں سمجھے ڈیجیٹل بینکس جو ہمارے آج کل آ رہے ہیں. وہ جب بینک نے مطلب ایک آپ پہلے اگر آپ نے بینک سے انٹریکٹ کرنا ہے آپ کیا کرتے ہو ویب سائٹ پہ, اب اس کے بعد یا پھر کچھ ایپ بینکس نے جو ایپس نکال دی ہیں, تو ان ایپس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو میکسیمم اپنا اکاؤنٹ کھول لیا, پیسے ٹرانسفر کر دیے, ٹرانزیکشنز دیکھ لی, بس. لیکن اگر آپ نے فار ایگزامپل ہماری کمپنی کا امیجن کریں 3 کنٹریز میں اکاؤنٹس ہیں, میں رپورٹ بنا رہا ہوں کہ مجھے بجٹنگ کرنی ہے, تینوں اکاؤنٹس کو ایک جگہ پہ دیکھنا ہے مجھے. ہاؤ کین آئی سی دیٹ؟ دیر از نو وے. 3 بینکس الگ الگ ہیں, پاکستان میں ہے, نیوزی لینڈ میں, امریکہ میں, آپس میں بات ہی نہیں کرتے وہ. تو کیا ہوا, دیر از این اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر جو ہم استعمال کر رہے ہیں, اس نے تینوں بینکوں کو ایک جگہ پر کر کے مجھے اس کی رپورٹ دے دیتا ہے وہ. تو اب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان بینکوں نے کی ہے, لیکن وہ جو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں استعمال کر رہا ہوں اس نے کیا کیا, اس نیڈ کو اگلے لیول پہ لے کے گیا, انوویٹ کیا, اور تینوں کو کمبائن کر کے ایک فنٹیک اسٹارٹ اپ ہے جو مجھے ہیلپ کر رہا ہے. اب پاکستان کے اندر اس طرح کے بہت سارے اسٹارٹ اپ بن کے آ رہے ہیں. یہ تمام کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ایک ریئلٹی بنتی جا رہی ہے اس کو جو ایز آف ایکسیس پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہے ساتھ ساتھ اس کے. اگر وہاں پر نہ نیڈ ہوتی تو ٹیکنالوجی یہاں پر گرو نہیں کرتی. تو دس از اے ہیوج امپیکٹ وچ آئی سی. یہ آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی ہے کہ ساری اس بات میں ایک بات مجھے ایسے آپ کی ہر بات میں ایک بات لگ جاتی ہے, وہ یہی لگی کہ آپ نے وہ 100% کو فوکس کیا تھا لیکن 10% کی ریکوائرمنٹ تھی, تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پہلے اس پہ کام کرتے ہیں, اور پھر اسی کے اندر مطلب آپ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر مطلب obvious سی بات ہے جیسے جیسے سسٹمز جڑتے ہوں گے ان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس, تو آپ کی وہ مطلب اسی کے اندر مطلب کام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ مطلب نیکسس میں ابھی obvious سی بات ہے انشاءاللہ جائیں گے, لیکن فی الحال مطلب کام اسی پہ بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ فوکسڈ رہنا, یہاں سے جو میں نے بات پکڑی وہ یہی تھی کہ فوکسڈ مطلب رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک a portion at a time. Now you're working on the 10%. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے مطلب اس چیز کو
ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب میں نے اس ایرا میں اتنا کرنا ہے اور میرے نیکسٹ اتنے ایئرس میں اتنا ہونا چاہیے پلاننگ. تو یہ پوری ایک علیحدہ سے ایک چیز ہے جس پہ مطلب بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہاں سے سیکھا جائے, ہمارے اسٹارٹ اپس ہو گئے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہو گئے, تو ایک کوشچن کو پکڑنا اور اس کو سولو کرنا, مطلب جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسی کے اندر انوویشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دین کمز دا نیکسٹ اسٹیپ. تو یہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ, لیکن آپ کو یہاں پہ سیشن ختم کرنے سے پہلے ایک سوال جو ہم ہر اپنے گیسٹ سے کرتے ہیں, جو کہ ہر بندے کی ایک زندگی ہوتی ہے, اس نے اسے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے اور ہر ایک کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور اس کے ایکسپیرینسز دوسرا بندہ نہیں جی سکتا. تو وہ جو آپ کی پوری زندگی ہے اس کا ایک نچوڑ ہم مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کی زندگی میں اپنے لیسن ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی وہ لیسن اس کو سکھاتا ہے. تو وہ جو 3 لیسنز آپ نے اپنی, اگر مطلب کافی ہوں گے, لیکن اگر میں کہوں کہ 3 لیسنز اپنی زندگی میں جو آپ نے سیکھے ہوں, جو ہمارے آڈینس تک آپ مطلب شیئر کرنا چاہیں, تو کائنڈلی وہ بتائیں. جی, یہ بات آپ نے مطلب آف کورس بہت سارے لیسنز ہیں. سب سے پہلی بات جو میں کروں گا, اگین اپنے ایکسپیرینسز کے اوپر, جب بچپن میں پڑھتے تھے کہ ایک بندے نے جو ہے بی اے کیا, اور بی اے کرنے کے بعد نوکریوں کے لیے ڈھونڈتا رہا, جوتیاں چٹکھاتا رہا, کبھی نوکری نہیں ملی اس کو. ہم بڑی کہانیاں پڑھتے تھے چھوٹے تھے. میں بڑا پریشان ہوتا تھا جب چھوٹا, کہ جب بڑے ہوں گے تو نوکری کیسے ملے گی نا. لیکن ایک بات جو دیکھیے نا, وہ دیکھیے کہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس اچھی اسکل ہے نا, تو کبھی آپ کو نوکری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ آپ تک آئیں گے. تو ریگارڈلیس, ہمارے آج کل کے زمانے میں جو بچے ہوتے ہیں, میں خود بھی جب انٹر کیا تھا اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرے 5 یونیورسٹی میں ایڈمیشن کلیئر ہو گیا, اب کہاں جاؤں, یہاں جاؤں وہاں جاؤں, فیلڈ کون سے لوں, ٹیکنالوجی لیں. مجھے یاد ہے میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا IIE کے اندر, ایک انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے, جس میں پورے پاکستان سے صرف میرے خیال میں 40 سیٹس تھیں. تو ہر کوئی مجھے پش کیا کر رہا تھا اس وقت کہ فیوچر برائٹ چلے جاؤ, بٹ آئی چوز جو آپ کی کمپیوٹر سائنس ہے. تو کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو گو اوور دیئر. تو جو لیسن تھا نا سب سے امپورٹنٹ, وہ یہ تھا کہ فالوڈ مائی پیشن ریگارڈلیس کہ دنیا کا کیریئر پوٹینشیل کس کے اندر ہے. کیونکہ اف یو آر گڈ ان واٹ یو آر ڈوئنگ, دنیا میں آپ کے لیے اسکوپ ہے ریگارڈلیس آف دا فیلڈ. ٹھیک ہے, پہلا لیسن. دوسرا لیسن یہ تھا کہ اف یو آر اسکلفل, تو نو میٹر ویئر یو آر, یو ول بی یوزفل. اگر اسکلفل ہو تو آپ کو کوئی بھی جو ہے دنیا میں آپ کو چیز آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. سسٹم کو بلیم کرنا, ہم پاکستانی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, نہیں. دنیا آپ کو ایکول اپرچونٹی دیتی ہے. دنیا میں جو محنت کرے گا, چاہے ریگارڈلیس فیتھ, ریگارڈلیس آف کلر, ٹھیک ہے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں, لیکن if you are skillful, everyone will take you, everyone will want to have you on your side. ٹھیک ہے. تیسری بات میں کہوں گا کہ جو بھی ہم کام کریں نا, try to understand کہ ہم وہ کر کیوں رہے ہیں نا. go start with a why. کوئی جو سائمن سینک بھی کہتا ہے کہ آپ ایک, ٹھیک ہے میں یہ جاب کر رہا ہوں, یہ باس نے کہا ہے, why, what's the impact of it. اس why کے پیچھے ایک اور why ہے. چاہے آپ بیچ رہے ہیں, چاہے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ٹرائی ٹو گو, یا اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں پرابلم سب سے بڑی کیا ہے کہ ہم 90+% لے کے آ جاتے ہیں رٹا لگا کے. ابھی تک یاد ہے میں نے میتھس کے لمبے لمبے فارمولے جو رٹے لگائے تھے, تھیورمز لگائے تھے, کبھی نہیں سمجھا کیا ہوتا ہے. لیکن وائی پہ کبھی نہیں گئے. جب میں نے ٹیچنگ کی یونیورسٹی آف آکلینڈ کے اندر, میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر اس طرح کی ٹیچنگ اس طرح ہم کر رہے ہوتے, اسٹارٹ ود وائی, کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, بیسک کانسیپٹ, تو بڑا اچھا ہو جاتا. تو again, follow your passion. Number 2, be skillful. اور number 3, go deeper or why. میرے خیال میں یہ ٹاپ آف دا مائنڈ میرے ذہن میں آئی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان 3 سے ہم جو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. نہیں, آپ نے بہت اچھی یہ اپنی جو 3 باتیں کہیں بہت ڈیپ ہیں اگر اس کو سمجھا جائے تو. اور یہ میں ہمیشہ خود بھی لکھ لیتی ہوں یہ باتیں جو ہمارے گیسٹ کی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ کہ اسکلس اور وہ ایک ہوتی ہے نا, ہر ایک کی فیلڈ وہ علیحدہ ہے, ان کے اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن علیحدہ ہے. یہ جو سا ہمارا سوال ہوتا ہے, زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے, اور زندگی کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھ لو کہ آپ کو خود کو وہ ایکسپیرینس نہ کرنا پڑے.
یہ میرے خیال سب سے امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو مطلب پکڑا جائے، اس کے اوپر سوچا جائے، اس کو آگے سے مطلب امپلیمنٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ عدیل بھائی، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا ڈسکشن کی، ہر چیز کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا ہمیں، اور اپنا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اور آپ کی مطلب ریئلی اپریشیٹ، آئی ایم شارٹ آف ورڈس، کیونکہ اس طریقے سے لاسٹ ڈے بھی مطلب مجھے یاد ہے لاسٹ ویک تھوڑا مسئلہ تھا، اس میں بھی آپ نے سپورٹ کیا، اینڈ یو آر ہیئر دس ویک. I would like to thank نہیں you. Misbah, it's amazing to see this is happening, or it all started when we met at Left Pakistan last year. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں نا، جو کچھ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، یو نو یو پارٹ آف دا گروپ. تو دیٹس این امیزنگ تھنگ کہ ایٹ لیسٹ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں اور انسپریشن کریٹ کر سکیں اگر پاسبل ہو سکے. تو ریئلی اپریشیٹ کہ اس طرح کی باتیں ہمارے ینگ، ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں آج سے 5 سال پہلے کوئی اگر بتا دیتا تو ہم ایکس وائی زی مسٹیکس نہ کر رہے ہوتے. جو آپ نے سب سے اچھی بات کی کہ لرن فرام دا ایکسپیرینس آف ادرس، اور ہم لوکل آپ اس طرح آئیں بات کریں آپس میں. تو جو اگر مجھے کوئی بل گیٹس ایگزامپل دے گا، اسٹیو جابس ایگزامپل دے گا، تو میں شاید اس سے نہ سمجھ سکوں، اس سے میں ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا وہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مجھے ایگزامپل دیتا ہے پاکستان کے اندر، کتنے اچھی ایگزامپلس ہمارے پاس، وائی کانٹ وی گو ٹورڈز دیئر. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین مصباح فار انوائٹنگ می، فار ہیونگ می اوور ہیئر، اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو بی سیئنگ مور گیسٹس ان دس لولی سیشن. انشاءاللہ انشاءاللہ. اس سے جانے سے اجازت لینے سے پہلے آخری سوال کہ ہمارے لیے کوئی فیڈ بیک سجیشن، مطلب ابھی ہم مطلب فرائیڈیز کو آپ جیسے گیسٹ بلاتے ہیں، ان سے ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایسے سوال کرتے ہیں جو کہ ڈیجیٹلی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہوں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ڈیجیٹل فورمس پہ بیٹھ کر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مطلب سیلف سفیشینٹ بنا سکتے ہیں. ہمارا بیسک مقصد جو ہے نا، جیسے آپ نے کہا بائی ہونا چاہیے، ہمارا بائی یہی تھا کہ پاکستان میں لوگوں کا نا پرابلم فوکسڈ، پرابلم اورینٹڈ مائنڈ سیٹس ہیں، ڈسکشن پرابلمس کو لے کے ہو رہی ہوتی ہیں، تبصرات بھی پرابلمس کو لے کے ہو رہے ہوتے ہیں. So we just wanted to make a forum and a platform where we can, provide solutions. اور solutions بھی practical ایک انسان کو لا کے اس کے سامنے مطلب example رکھ کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا، یہ کیا، ایسے کیا، آپ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی آپشن ہے. تو وہ آپشنس کریٹ کر رہے ہیں، ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر جس کو جو سوال ہوتا ہے، جو مطلب ہوتا ہے، وہ ہم ریلیٹڈ کیسے بعد میں پوچھ لیتے ہیں. جو جس طرح کی بھی ہیلپ چاہیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہماری ایکسپرٹیز ہے، تو اس کو ہم نے لے کے علیحدہ سے اس کو چلا ہوا ہے، اور ہر ایک ایکسپرٹیز کو لے کے ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. منڈیز اینڈ فرائیڈیز کو ہمارے یہ سیشنز ہوتے ہیں، فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. اور ہم نے اپنی آڈینس رکھی ہی پاکستان کی تھی، کیونکہ پاکستان میں تھوڑی سی ہمیں لگا، کیونکہ جب پہلے سے ہم نے سیشن کیے، میں آپ یقین جانیں لوگوں کے سوالات سن کے ہم تھوڑا حیران ہو گئے تھے کہ اس طرح کا بھی مطلب ہمارے پاکستان میں بھی لیول ہے کہ جن کو بھی واٹ بھی نہیں پتا واٹ از ایکچولی ڈیجیٹل مارکیٹنگ. مطلب ہمیں نہیں احساس ہوتا. اب آپ اے پی ایم میٹرک میں کام کرتے ہیں تو شاید آپ کو نہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ مجھے آتا ہے تو سب کو آتا ہوگا. تو کافی لوگ ہیں جنہیں باقی کچھ نہیں پتا ہوتا. تو انہی فورم سے چلو لے مین کی لینگویج میں بات کرتے ہیں تو انہیں انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. یہ ہم ابھی فی الحال کر رہے ہیں. اس کو امپروو کرنے کے لیے کوئی سجیشن آپ کی، تو اس کو ہم کس طریقے سے امپروو کریں، اس میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ والی بات کہ ہاں، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں سب کچھ مجھے پتا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ گور سے گود سے گور تک آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. تو اگر یہ اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے، مطلب کہ اگر آپ جو ایکسپیرینسز اچھے ہیں، سکسیس اسٹوریز ہیں، وہ آپ اٹھا کے اپنی آڈینس کے لیے لے کے آ جاتے ہیں، انسپریشن کریٹ کرتے ہیں، تو دیٹس یو آر ڈوئنگ ونڈرفل. آئی ڈونٹ نو ویدر یو آر ڈوئنگ اٹ اور ناٹ، لیکن اگر اس کی ایک ڈیجیٹل لائبریری ہمارے پاس ہونا، اور تاکہ لوگ اس میں ٹریورس کر سکیں، اور دوسری بات پھر ایک سمرائزڈ یا پھر ایٹ لیسٹ ٹرانسکرپٹ جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کی لکھی ہوئی ہو، اگر کوئی ریڈ نہیں کر پا تو ٹریورس کر سکے اس کے اندر کے سوال جواب کا. اور ایک اور بات میں کہوں گا کہ جس طرح ہمارے آپ کے سے سوال ہو رہے تھے، تو یہ ایک تھوڑا سا مطلب ایک پرومپٹس کوشچنس تھے، ایک جنرل باتیں تھیں ہم نے کی ہیں. ہم ان کو پھر مزید اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کسی ایک ٹاپک کے اوپر، کسی ایک خاص چیز کے اوپر، ایک خاص اسپیکٹ کے اوپر.
جس طرح ہم نے تو مطلب جنرل میں نے اپنی اسٹوری بتائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وی کین گو ڈیپر کہ ٹھیک ہے کہ میں نے فار ایگزامپل پاکستان میں اسٹارٹ اپ گرو کیا ہے. اب پاکستان میں اسٹارٹ اپ گرو کرنے کے چیلنجز کیا تھے, ان چیلنجز کو مطلب اسپیسیفکلی کہ فنڈ, اگر فنڈ ریزنگ میں پرابلمس کس طرح ہوتی ہیں, یا اگر فنڈس ختم ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے. پھر آپ کی جو بزنس کی چیزیں ہوتی ہیں کہ مارکیٹنگ آپ نے کی تو ہے, اب اس مارکیٹنگ کے لیے آپ پرسونیفائی کس طرح کرو گے. اب اس میں ریسورسز اویلیبل ہے, بہترین کتابیں موجود ہیں, لیکن وہ ساری کتابیں اگین اس لیول پر لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم اور آپ شاید ریلیٹ مشکل سے کر سکیں, لیکن جو بندہ جو گو تھرو کر چکا ہے اس چیز سے, اس کے پاس آسان الفاظ کے اندر اپنے ہی وطن کے اندر کس طرح کی چیز کام کرتی ہے نہیں کرتی وہ ہم بتا سکتے ہیں. کس طرح کے لوگ اپنے ریٹین کرنے ہیں. تو ان ٹاپکس کے اوپر نا اگر سیشنز ہوں اسپیسیفک تو, اور اس کی ایک ڈیجیٹل لائبریری بنا دیں آپ, تو آئی گیس دیٹس سجیشن فرام مائی سائڈ. پرفیکٹ, تھینک یو سو مچ. آپ کی سجیشن کا بہت شکریہ, میں نے نوٹ کر لیا, بہت اچھی سجیشن ہے. کچھ ٹاپکس ہمارے اسپیسیفک ہوتے ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ جیسے ایک ایک بات بیچ میں نکل رہی تھی تو اس کے اوپر لمبے تبصرے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اس کو لے کر چلا جائے, یوں مطلب اس کو چھوڑا نہ جائے, کہ مطلب اگر ہے ایک بات اس پہ گھنٹہ لگتا ہے تو ہم ایک سیشن میں بجائے کہ 10 باتیں کریں, ہم 10 باتوں کے اوپر 10 سیشن ہی رکھ دیں تاکہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ڈیٹیل میں مل جائے. تھینک یو سو مچ آپ کی سجیشن کا, آپ کے ٹائم کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی بھائی, بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے, اللہ پاک ہماری بھی خاص مدد فرمائے. آمین. بہت شکریہ مصباح, خیال رکھیے گا. آپ بھی اپنا اللہ خیال حافظ. رکھیں. جزاک اللہ, اللہ حافظ. جی تھے ہمارے ساتھ عدیل صاحب کے ساتھ ہماری اچھی ڈسکشن ہوئی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اوپر. ان کی اپنی جو کمپنی ہے اور ان کا اپنی جو پروڈکٹ ہے, آپ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں تو آپ لوگوں کو اس میں شاید مدد بھی ملے, اور آپ لوگوں کو ایک ڈائریکشن بھی ملے کہ یہ پاکستان سے ہی اوریجنیٹ ہوئی ہے پروڈکٹ. تو یہ ساری ڈسکشن کے ساتھ کوئی بھی سوالات آپ کو ہوں, آپ بے شک ہم سے دوبارہ بات میں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آج ایپیسوڈ نمبر 12 میں آپ کی ہوسٹ مصباح اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ملیں گے آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اللہ حافظ.